اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا، وہ ویکھتا نہیں، وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا، کبھی میرا کروڑ روپے جی کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا، ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی۔ اقبال کہندا ہے نماز عشق و مستی را اذان نیست، اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں، یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا، ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے۔ مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے، سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے، یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارد۔ اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ، عقل کو نہ پوچھی یہ تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی۔ میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھئے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے۔ گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف، آپو لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنے نہیں آتا، گلہ ساڑھ نال کر دو، ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جاہنے نو چھجتا بولے بلا پرون کیوں بولے، چھجتا بولے بلا پرون کیوں بولے، چھج بولے وہ تو سراغ کوئی نہیں، جنہوں آپو 500 سراغ ہن وہ کیوں بولے؟ جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی کیسے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا، حکمرانوں کو قرار نہیں دیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعترن على الحق عطرا ولتكسرن على الحق كسرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا، فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، بنی اسرائیل کے علماء نے روکا، ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں، وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی، اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی ہے۔ 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا، 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تے آج بھی مؤذن اذانہ دے رہا ہے، تسی دسو تو ہڑا ریٹ کدھر چلے گئے؟ گلاں کر دے پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے، اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو، ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی۔ گلہ کر دو اے وقت قریب ہے، محمد عربی دا دین ان آنا ہے۔ دین آیا، 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 دین آیا۔ توجہ اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی، ٹرمپ بھی بلایا، مودی بھی بلایا، چائنا دا وہ بھی بلایا، کینیڈا دا، سارے سور کٹھے کیتے کافر۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ بچو اور بھی شعرن میں آخری پڑھن لگا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ آہا اقبال کہندا ابلیس نے آگے ٹرمپ نو کہنے لگاؤ تسی پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے، بچے نو کہن کے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی، روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی،
یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی، مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس جو 500 قرآن، پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا۔ میں کہے بابا ایک ایت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی، بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ، کہندا ایویں مولوی لگے رہندے اینو ووٹ دیو، اے مولوی ایویں تے فسادین اینو ووٹ دیو۔ 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر وچ تے قرآن آ جانا ہے، میری مخالفت کر رہے ہیں آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے؟ حضور کوئی گلاں کرنے والی ہیں۔ اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم، کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام، کدی جناب اشتراکی نظام، کدی سوشلزم، کدی کمیونزم، کدی جناب کیپٹلزم، فلانا فلانا ازم فلانا ازم۔ کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی، کہندا کیوں؟ میں کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیر بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی، جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے۔ سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر رہے نا کہ نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نا سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا حضور دا دین آ جانا نے کسی پاس۔ توجہ جی، اقبال پھر دوسرا ایک شعر اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہندا اسلام یہ جے تے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے تے مگر مچھا تے جناب رہن والیاں جگہ انج ہو جاندیاں ہویاں کہ نہیں ہویاں، اپنے ایمان نہ دسو۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے، کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا، ہاں جی اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسے نہیں لایا، بس جی اگے گئے جدو ووٹا دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسے ہی ہوتا نا جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دا نعرے نال اٹھی۔ توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب وچ تیسرے نمبر تے؟ اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے تے 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی۔ میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا کدی اس نال مل گیا کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندا نہیں آنا، اقبال کہندا نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی محمد عربی کا دین پھر آئے گا۔ سارا سے نکل کر توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس سے گلہ کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ تو اڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواں دا، تانوں نہیں پتا اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھاں نوں بھی انہوں نے پتا غزنوی کے وارث جاگ پڑے، غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سن۔ ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نوں پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا. یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے. اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام دا کمال ہے نا. یہ تو دی اپنی پاور ہے. وہ سمندراں وچ گھوڑے پوا دیندا اپنی پاور نال نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیراں دی پاور نال نہیں ہے، تہاڈی پاور نال. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تاں وی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو، اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے. ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے، یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی، جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا. تعاون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے؟ اس امت دے امین. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. توجہ جی، توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. یہ ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا. اپنے دور میں یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. حضرت عمر اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تھا صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی ہیں. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جائیں، تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ. جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن، ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے، فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چو. میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے. فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامت. حضور اے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے، جی ڈکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم کو حد کرو. ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے. پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے جاپیاں محفلاں میں تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں